ہمارے ساؤتھ ایشین پیپل موسٹلی باہر آنے میں جلدی کرتے ہیں اور کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ جب باہر کے ممالک آ کے یہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ ان کی پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پہ ان کو سیٹل ہونے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ جس نے بھی باہر آنا ہو، باہر آنے سے پہلے کچھ پلان کر لے۔ اور پلان کیسے کریں گے؟ ہمارے لوگ موسٹلی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں تو ویسے بھی حالات اس طرح ہیں، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں باہر جاؤں۔ باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، سیٹل ہونے کے لیے، کچھ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، اپنی لائف چینج کرنے کے لیے بالکل باہر آنا چاہیے، اور یہاں پہ اپرچونٹیز بھی زیادہ ہے، اویلیبل ہے۔ لیکن اگر بغیر پلاننگ کے آ جائیں تو پھر یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہوتے ہیں۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہوں گا، جہاں تک میں باہر رہا، باہر کے ممالک میں، تو جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی باہر آنا ہو، سب سے پہلے وہ کنٹریز کو شارٹ لسٹ کر لے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ جب یہ ڈیسائیڈ کر لے تو اسی حساب سے پھر آپ کی تیاری ہو جائے گی، اور اس ملک کے لیے جو چاہیے، جو سرٹیفکیٹ چاہیے، جو ریکوائرڈ تعلیم چاہیے، یا جو سکلز چاہیے، ہنر چاہیے، آپ اس کے علاوہ وہاں کی جو لینگویج ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، تو ان چیزوں کے متعلق آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں جا کے بہت آسانی رہے گی۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے تو پھر جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا اور نہ اتنی اپرچونٹیز ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے کنٹریز کو شارٹ لسٹ کر لیں۔ فار ایگزامپل، آپ کہیں بھی جا رہے ہو تو آپ کی آلریڈی جو پروفیشن ہے، آلریڈی جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آلریڈی آپ کا جو ہنر ہے، اسی حساب سے آپ پلان کر لیں کہ میں نے کس ملک جانا ہے۔ جانے سے پہلے کم از کم 6 منتھس پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے صرف اسی ملک کے بارے میں ہی پڑھنا ہے، تو اس ملک کے بارے میں اسٹڈی سٹارٹ کر لے۔ سب سے پہلے جو اس ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے اور جو سکلز حاصل کرنی چاہیے وہ ہے لینگویج۔ فار ایگزامپل، آپ نے چائنا جانا ہے تو چائنیز لینگویج سیکھے، اور اگر آپ نے کوریا جانا ہے تو کورین لینگویج سیکھے، اس طرح جاپان جانا ہے تو جاپانیز لینگویج سیکھے۔ کم از کم کمنگ 6 منتھس میں آپ لینگویج سیکھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ اگر کوئی جاننے والا ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو گوگل پہ سرچ کر لے، نہیں ہے تو کوئی بھی لنک وہاں کریٹ کر لے، اور اس ملک کے متعلق جاننے کی کوشش کرے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جاب کس فیلڈ میں مل رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ہو پینٹر اور آپ اس ملک جا رہے ہو اور وہاں پینٹنگ کی ایز سچ کوئی جابز ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، سب سے زیادہ جابز ہوٹلز کے ہیں، ہوٹل میں کوکنگ کے ہیں، یا اس کے علاوہ ایز اے ویٹر کام کرنے کے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے کامز ہیں جو وہاں پہ ان میں اپرچونٹیز زیادہ ہوگی۔ تو جب آپ ساتھ ساتھ لینگویج سیکھ رہے ہو تو وہ ہنر بھی سیکھو۔ کم از کم 6 منتھس کے لیے کسی بھی ٹریڈ سکول میں یا کہیں سے بھی کوئی ایک پروفیشن پکڑ لو، جو بھی ہو، سکلز جو بھی ہو۔ فار ایگزامپل، ایز اے الیکٹرک ٹیکنیشین ہو، کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہو، اس کے علاوہ ڈیزائنر ہو، پینٹر ہو، سولر فیلڈ میں ہو، یا کوکنگ میں ہو، یا اس کے علاوہ میکینیکل ٹیکنیشین ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ماربل فیکسر ہو۔ تو کمنگ 6 منتھس میں اس فیلڈ میں آپ ہنر سیکھیں، اور وہاں کی جو ریکوائرڈ فیلڈ ہے کم از کم اس کے بارے میں آپ لرن کریں، کیونکہ وہاں جا کے آپ کو ایک لینگویج کی پرابلم نہیں ہوگی، دوسرے جا کے وہاں پہ جس فیلڈ میں جاب زیادہ ہیں، آلریڈی آپ اس فیلڈ کے بارے میں جانتے ہو،
اور جانے سے پہلے جس فیلڈ میں بھی، جس پروفیشن میں بھی یا جس اسکل میں بھی، ہنر میں بھی آپ نے یہاں سے ٹریننگ حاصل کی اور سیکھ لی، تو جانے سے پہلے اس کی سرٹیفکیٹ ضرور لے۔ اور سرٹیفکیٹ صرف یہ نہیں کہ کہیں سے بنوا لے، سرٹیفکیٹ لے، اس پہ فل ایڈریس ہو جہاں سے لی ہے، اور کسی آفیشیل کا سگنیچر ہو اور وہاں کی سٹیمپ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں جینون سرٹیفکیٹ۔ جینون سرٹیفکیٹ، اس پہ سگنیچر نہ ہو یا وہاں کا آفیشیل سٹیمپ نہ ہو یا آفیشیل پیڈ پہ وہ لیٹر نہ ہو، تو پھر باہر کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ کو لینگویج آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کو کسی بھی ہنر میں کمانڈ ہے، اور کمانڈ کے ساتھ ساتھ آپ اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ لے جائیں، اس کے علاوہ وہ جس ملک میں بھی جانا ہے اس ملک کے کلچر کے متعلق پڑھ لیں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کے تہواروں کے بارے میں پڑھ لے، جیسے ہمارے عید ہے یا دیوالی ہے یا چائنیز نیو ایئر ہے یا کرسمس ہے، تو اس طرح اس ملک میں جو تہوار ہوتے ہیں اس کے متعلق بریفلی پڑھ لیں، تاکہ آپ کو وہاں کے معاشرے کا پتہ ہو۔ تو جب ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہو، آپ کی پہلے سے تیاری ہو، تو وہاں جا کے آپ کو سیٹل ہونے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے لوگوں کو ڈرائیونگ تک نہیں آتی، کوئی بھی کام انہوں نے پہلے سے نہیں کیا ہوتا، صرف پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا کہیں سے بھی انہوں نے صرف بی ایس سی کی ہوتی ہے یا ایف اے سی کی ہوتی ہے یا ایون ماسٹر کی ہوتی ہے، لیکن جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ لوگ خود کافی پڑھے لکھے ہیں، جتنے بھی آفیشیل جابز ہیں آفیسز میں یا کمپنیز میں مینجمنٹ کے لیول پہ، یہ خود کرتے ہیں، لیکن ان کو لوگ چاہیے، اسکلڈ لوگ چاہیے جو ان کے لیے کام کر سکے۔ فار ایگزامپل، آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر آ رہے ہو کسی بھی ملک میں، ماسٹر کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے، ضرور آئیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ آ رہے ہو تو جو میں نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کی، پھر بھی یہ چیزیں سیکھ لیں، کیونکہ سٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ یہاں جاب کرو گے تو اچھے پیسے کماؤ گے۔ لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں آتا اور صرف ماسٹر یا بی ایس کی ڈگری لے کے یہاں پہ آپ نے لینڈنگ کی، تو لینگویج آپ کو نہیں آتی، کوئی ہنر آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو تعلیم آپ لے کے آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تعلیم یہاں کے سسٹم کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ یہ لوگ آفیشیل جابز خود کر رہے ہیں اور ان کی ایجوکیشن ہم سے بہت زیادہ اچھی ہے، اور ان کو اسکلڈ لوگ چاہیے۔ تو یہ جو میں نے ایکسپلین کی کہ لینگویج ضرور سیکھے جہاں جانا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک ہنر جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اور اس ملک میں اس کی ضرورت ہو، وہ صحیح سیکھ لیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہاں کے کلچر کے متعلق پڑھ لیں، سیکھ لیں، لرن کریں، تو جب آپ وہاں جائیں گے تو آئی ایم ویری پریٹی شیور کہ کمنگ 6 months میں آپ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک کمائیں گے بھی اور وہاں ایڈجسٹ بھی ہوں گے۔ لیکن اگر کچھ آپ ساتھ نہیں لے کے گئے تو آپ کے ایڈجسٹ ہونے میں یا سیٹل ہونے میں یا کمانے کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اینڈ آئی ول سے گڈ لک فار یو اینڈ بائے بائے۔